आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन अभी अभी स्ट्रेटजिक दिफाई तावन के ऊपर एक माहदे के ऊपर साइन हो गए हैं और ये एलामिया जारी किया गया है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक पर भी कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो ये दोनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और इससे निमटने के लिए दोनों ममालिक मिलकर जो है उसका जवाब देंगे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और 8 दिहाइयों पर मुश्तमिल पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। इस पर बात करने के लिए और इसकी तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ अहमद नईम मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो दिफाई तावन के ऊपर एक मुआहदा हुआ है ये कितना अहमियत का हामिल है और इससे पाकिस्तान का जो नाम बुलंद हुआ है पूरे दुनिया में वो किस तरह जो है वो बुलंद हुआ है और इसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो आइए अहमद नदीम से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है, अभी अभी आई है कि पाकिस्तान और सऊदीया के मबैन बड़े अहम मुआहदे पे जो है वो दस्तखत हुए हैं। इसकी हवाले से ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जो ताल्लुकात हैं ये तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर है। इस वक्त जितने भी ममालिक के साथ हम देख लेना, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, अब सऊदी अरेबिया है, इनके साथ वैसे भी हमारी जो आपके जो नाजरीन हैं उनके एक इल्म में ये इजाफा करना चाहूँगा। उनको ये बात मालूम भी होगी कि सऊदीया और पाकिस्तान की जो आपस में ताल्लुकात की बुनियाद है ना, वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत और उसके हवाले से है, उसके तकद्दुस के हवाले से है कि हमारे जो दो मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियाद जिस पे है। और आज जो मुआहदा हुआ है ये एक बहुत तारीखी मुआहदा है। इसके आप पस मंज़र में जाएं तो इससे पहले जो है ये इस पर जो है आपस में मीटिंग्स जारी थी। काफ़ी दफ़ा जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए। आज ये जो है पूरे वक्त बनाकर जो है वो उधर सऊदीया गए और उधर रियाद में जो है ये मुआहदा जो महल है, एक शाही महल जहाँ पे बादशाह रहते हैं, उस जगह पे जो है ये मुआहदा कसरे यमामा में जो है वो मुआहदा किया गया आपस में। और ये मुआहदा ये था कि जो अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला होता है किसी भी मुल्क की जानिब से तो वो सऊदीया की के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर सऊदीया पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पर मतलब कि आंखें बंद करके एतमाद कर रही है। अच्छा, इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इमारतों पर भी चिरागा है और मुख्तलिफ जो है वो बोर्डिंग्स लगी हुई है, तो उस हवाले से भी जरा बताइएगा। जी, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके आपको पता है नताइज बहुत दूररस है और बहुत ज़बरदस्त हमें दिखाई देंगे। अब अगर हम पूरे शहर में देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो अपना स्क्रीनें लगाई गई हैं जहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान जो है और जो शाह सलमान है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी तस्वीर जो है वो अवेज़ा की गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के झंडों के साथ जो है वो सजाया गया है पूरे दारुल हुकूमत को, और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान और सऊदीया दोनों जो है वो यक जान है, यक दिल है। जिस तरह हमारा ताल्लुकात चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक डीप ताल्लुकात थे, जिस तरह चाइना ने बयान दिया था कि पाकिस्तान पर अगर हमला किया जाएगा तो हम चीन ये तस्वर करेगा। अब एक और गारंटर आया है सऊदी अरेबिया और उसने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला जो है वो सऊदीया पर हमला तस्वर किया जाएगा, और जो सऊदीया पर हमला हुआ है तो पाकिस्तान ने कहा ये पाकिस्तान पर तस्वर किया जाएगा। ये खुसूसी तौर पर इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि कतर के ऊपर जब इसराइल की जानिब से हमला किया गया और उधर हमास लीडरशिप को टारगेट किया गया तो इवन के उन्होंने अमेरिका के ऊपर एतमाद किया था, उनको अड्डा दिया था कि हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दी जाएगी क्योंकि कतर की इस तरह की फ़ौज नहीं है, इस तरह उस किस्म की एयरफोर्स नहीं है। तो उन्होंने उस पर एतबार किया लेकिन वो उस एतमाद पर पूरा नहीं उतर सके अमेरिका की जानिब से। अच्छा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सारा कुछ दोहा समिट के फौरन बाद हो रहा है जहाँ सारे इस्लामी सरबराह जो है मौजूद थे और यहाँ से ही दोहा समिट से होते ही शहबाज शरीफ साहब वहाँ सऊदी अरब गए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान जो है उसकी मिलिट्री के माइट के हवाले से तो कोई शक व शुबा ही नहीं है ना किसी को। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के वक्त देखा जो हमारी फौज की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क का दिफा किया गया, किस तरह के दुश्मन की जो है ना वो दान खट्टे किए गए। तो उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया का एक एतबार, आप देखें रिश्ते हमारे किस तरह ताल्लुकात चेंज हुए। अमेरिका के साथ देखें एक बेहतरीन ताल्लुकात है इस वक्त, चाइना के साथ लंच डिनर करवा रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। जी 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 जी। और इसके बाद जो है वो सऊदीया के साथ देखें बेहतरीन ताल्लुकात। चाइना तो के साथ तो हमारा भाई है। अभी इस वक्त भी सदर मुमलिकत जो है वो चाइना से अभी अभी जो है वो टूर करके आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये हमारी लीडरशिप की इतनी बड़ी कामयाबी है फौरन हवाले से। जो लोग यहाँ पे बैठ के ये बात किया करते थे ना कि यार हमारी इज्जत है, ये इज्जत है।
یہ دنیا کی ایک پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. بالکل اس کی اہمیت اس ریجن میں بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ایشیا کی جو ہے نا وہ بہرحال ایک پوزیشن ایک مطلب اہمیت بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ہے, رشیا ادھر ایک سپر پاور ہے, پھر انڈیا جو ہے ہاتھ پیر مار رہا ہے, پھر پاکستان کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پھر پاکستانی قیادت بھی اس موقع کو ٹھیک جو ہے وہ کیش کر رہی ہے, بہت زبردست طریقے سے کیش کیا, فارن پالیسی کو جو ہے نا ریولوشنائز کر دیا بہت زیادہ بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحیح طریقے سے عزت دار طریقے سے جو ہے نا اہمیت اپنی بتائی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ یار کہ پاکستان جو ہے نا خالی سعودیہ کا دفاع کیا کرے گا, یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان میں کوئی برا وقت آیا تو سعودیہ مدد کرے گا. اس سے ہم ماضی میں جائیں تو ہم دیکھیں تو سعودیہ نے واقعی میں ہماری مدد کی تھی. احمد یہاں پہ ایک مزے کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے گفتگو کرتے ہوئے, کہ جب جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر حملے کو اپنے اوپر حملہ قرار دیا ہے, تو اس کو اگر آپ ذرا ماضی میں 10 مئی تک لے جائیں کہ جب پاکستان کا اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کنفلکٹ ہوا تھا, تو یہی سعودی عرب یہی یو اے ای ہمیں ذرا لگ رہے تھے کہ یہ نیوٹرل ہیں. تو اب دیکھیں نا پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ تو اپنے ہمسائے ملک سے ہے, اور پھر سعودی عرب کے ان کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں, مگر سعودیہ نے کہا ہے کہ اب پاکستان پہ حملہ ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے ہمسائے ملک کو, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ضرور بہت بڑا میسج ہے ان کا. ہم سے بڑا جو ہے نا وہ ٹریڈز کے معاہدے انویسٹمنٹ سعودیہ کی زیادہ ہے انڈیا کے اندر. ٹھیک ہے, پھر آپ انڈینس کا دیکھ لیں, ادھر ڈائسپورا جو سعودیہ کے اندر ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا اس وقت سعودیز کے کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ ہے سعودیہ کے اندر انڈینس کی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان پر اعتبار کیا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ ہماری دفاعی قیادت, ایک تو ہماری سیاسی قیادت کی تو بالکل کریڈٹ جاتا ہی ہے ان کو, لیکن جو ہماری دفاعی قیادت ہے جو اس وقت سپہ سالار جو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اس وقت جو ہماری قیادت کام کر رہی ہے, بہت زبردست کام کر رہی ہے. ہم نے دیکھا پچھلے دور کا, آپ دیکھ لیں کہ کیا مطلب, آپ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان جو تلخیاں آئی تھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جہاز میں بیٹھ کر, ان کی دیے ہوئے جہاز میں بیٹھ کر جو ہے وہ سعودیہ قیادت کے خلاف وہ بول پڑے تھے. اس کے بعد سے ہمارے تعلقات میں تھوڑی سی مطلب کہ اثر انداز ہوئے تھے. پھر جب یہ نئی قیادت آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیا گیا, اس چیز کو کور اپ کیا گیا. اور اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کا اعتماد اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنا دفاع جو ہے وہ پاکستان کے ذمہ لگا رہا ہے, پاکستانی قیادت کی ذمہ لگا رہا ہے, اور وہ اعتبار کر رہا ہے. اس سے پہلے میں ایک تاریخ میں جاؤں کہ سعودیہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے. اس سے اگر ہم دیکھیں کہ ایٹمی دھماکے جب ہوئے تھے 1999 کے بعد, تو پوری دنیا میں 97 کے بعد, نہیں سوری 99 کے بعد, 99 میں 98 میں یا 99 میں ہوئے تھے میرے خیال میں, اور 99 میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا بہرحال. اچھا, تو وہ اس وقت جو ہے وہ سعودی قیادت نے مفت میں پاکستان کو تیل دیا تھا. یہ آپ بات یاد رکھیں, سعودی عرب کے پاکستان پر بڑے, جو بھی کسی کے اختلاف ہو سکتا ہے اور معاملات ہو سکتے ہیں, ہم جذباتی لوگ ہیں, ہم ایک دم سے جو ہے نا ان کو کیا کچھ جو ہے کہہ دیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدد کی, آنکھیں بند کر کے ہمیں تیل دیا. انہوں نے کہا یار ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بھاگے اس وقت جو ہے اس وقت شافات تھے میرے خیال میں, وہ بھاگے پاکستان آئے, انہوں نے پاکستانیوں کی مدد کی. انہوں نے کہا جتنا تیل چاہیے ہم آپ کو تیل دیں گے, سپورٹ کیا انہوں نے. یہاں پہ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس تاریخی اسٹریٹجک دفاعی تعاون کے معاہدے کے اوپر جو سائن کرنے والے سگنیٹریز ہیں وہ محمد بن سلمان ہیں, جو ولی عہد ہیں, جو سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہے سعودی عرب کے, اور دوسری طرف شہباز شریف ہیں جو وزیر اعظم پاکستان اور یہاں کے سب سے جو ہے وہ پاورفل آدمی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج دنیا کو جاتا ہے کہ عمومی طور پہ معاہدے جو ہیں وہ وزارتوں کے جو عہدیداران ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ سربراہان مملکت جو ہیں وہ معاہدے کر رہے ہیں. نہیں, میرے خیال میں یہ کرنا بھی یہی چاہیے تھا, اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جس لیول کا معاہدہ ہے نا, یہ وہ والا لیول نہیں ہے کہ وزارتوں کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ معاہدے ہو جاتے. یہ کیونکہ ان کی طرف سے بھی اگر محمد بن سلمان آ رہے ہیں تو ہماری طرف سے ظاہری بات ہے ہمارے, کیونکہ ان کے والد صاحب بہت علیل ہیں, وہ کوئی کام کرنے, جو شاہ سلمان ہے بیچارے, ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے. تو جو مین قیادت ہے اس وقت وہ محمد بن سلمان کے جو ہے پاس ہے, اور اگر کل کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے ان کے والد کی, تو وہ محمد بن سلمان ہی اگلے بادشاہ ہوں گے. یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا دن کو بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پہ, کہ جس میں شہباز شریف صاحب یوں ہی فضائی حدود میں داخل ہوئے سعودی عرب کے, تو ان کو بڑا پروٹوکول بھی دیا گیا, بہت پروٹوکول دیا گیا. F-15 جو ہے وہ جیٹ طیاروں سے ان کا استقبال کیا گیا باقاعدہ طور پہ, جو ہے وہ انہوں نے جیٹس نے جو ہے ان کے جہاز کو گھیر لیا,
اور یہ عوام اسلامی دی. ہوا میں سلامی دی. یہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ادھر جب وہ آئے تھے اس سے پہلے محمد بن سلمان, تو ادھر سے بھی بہت ایک پروٹوکول دیا گیا, لیکن یہ آج ایک بہت بڑا میسج تھا دنیا کو دیا گیا, کیونکہ وہ اس طرح امریکی صدر جب آیا تھا تو تب انہوں نے دیا تھا لاسٹ ٹائم. اب پاکستان کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا, تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عزت کتنی بڑی ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی جو ہے کامیابی ہے آج کی ہماری. اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ پاکستانیوں کے دل جو ہے خوشی سے جو ہے وہ سرشار ہے. بہت شکریہ احمد نعیم. تو ناظرین اس وقت واقعی پاکستانی جو ہیں وہ فخر سے ان کے سر بلند ہو چکے ہیں, اور پورے پاکستان میں اس واقعے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین فارن پالیسی اپنائی ہوئی ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم نے جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ آج جو تاریخی اسٹریٹجک دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا ہے, اس سے اور بھی پاکستان کی اہمیت دنیا میں اجاگر ہوگی, اور خطے میں خاص طور پہ پاکستان کے کردار کو سراہا جائے گا, اور اس سے امید کی جائے گی کہ وہ ایک بڑے اسپیکٹرم پہ جا کے جو ہے وہ کام کرے گا. تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی, اور اس پر تازہ ترین انالیسس تھا کہ کس طرح ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بدلتا ہوا, اور اس کی جو کیا کہتے ہیں سمت ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش